أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھٹکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ یہ اپنے اعمال نامے میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إلى آخر السورة۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، یہ مبارک موقع اور یہ عظیم کلام، اور ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس مبارک موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں اور دوسری دقتوں کو دور کریں اور ہمارا بیڑا اس دنیا اور آخرت میں پار کروائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو صورت ہے جس کی تشریح و تفسیر ہم سننے والے ہیں، اس صورت کا نام ہے سورۃ الانشقاق، اور اس صورت کے تعلق سے ہم نے جب سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار کے تعلق سے کہا تو ہم نے ایک حدیث بیان کی، تو اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی قیامت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق ان 3 صورتوں کی تلاوت کرے، مطالعہ کریں، تو اسے قیامت گویا کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، یہ اس صورت کے تعلق سے، اور یہ صورت اور انفطار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دونوں لگ بھگ ایک ہی زمانے میں ان کا نزول ہوا ہے، دونوں کے موضوعات ایک اور مقصد ایک، اور وہی قیامت کی تصویر کشی بیان کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کے بعد یہ جو آسمان ہے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے، وحقت، اور یہ اس پر حق بنتا ہے کہ اللہ کی حکم کی تعمیل کریں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو جب پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر جو بھی چیز رکھتی ہے سب کو اگل دے گی اور سب کو باہر نکال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستوں سے مراد کیا ہے؟ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، تو ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب آسمان میں دراڑیں آئیں گے، آسمان میں دروازے نکل آئیں گے، جسے ہم نے سورہ نبا کی تفسیر میں سنا۔ تو آسمان کو پھاڑنا، آسمان کو کھولنا، یہ قیامت کے اہم ایونٹ میں سے ہے، اور آسمان اللہ کی تعمیل کرے گا، یعنی اس دن ہر چیز اللہ کی تعمیل کریں گے، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ زمین پھیلا دیا جانے سے مراد یہ ہے کہ زمین کو چٹیل زمین بنا دی جائے گی، صفا سٹٹ محشر کا میدان ہوگا، اور یہ جو زمین ہے یہ جو بھی اپنے اندر رکھتی ہے سب کو اگل دے گی، اس میں سے لوگ نکل آئیں گے، جانور نکل آئیں گے، خزانے نکل آئیں گے، دولت نکل آئے گی، سب کچھ جو بھی اپنے پیٹ میں ہے ولکلو نکل آئے گا، گرمی، گیسز، ہر چیز اپنے پیٹ میں سے نکال کے بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کو بھی اللہ کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اس پر حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی تعمیل کریں۔ اب دو چیزیں بیان کرنے کے بعد، آسمان اور زمین اور دونوں کی حقیقتیں بیان کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ایہا الانسان ما انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو جو محنت کر رہا ہے، تو جو محنت کرنے والا ہے، کدح یکدح کہتے ہیں محنت کرنے کو، جفاکشی کے ساتھ، پوری زور کے ساتھ محنت کرنے کو، انک کادح الی ربک، تو محنت کرتا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، تو نے جو بھی کمایا ہے، جو بھی جمایا ہے، قدحا فملاقی، تم نے جو بھی کمایا ہے، تم نے جو بھی جمع کیا ہے، تم نے جو بھی اپنے لیے لیا ہے، تم اسے ملنے والے ہو، تمہارا بدلہ اسے ملنے والا ہے، تم اسے حاصل کرنے والے ہو۔ یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انسان تیری محنت رائے گا جانے والی نہیں ہے، تیری محنت بیکار جانے والی نہیں ہے، تو نے اچھے کام کیے تو ہر چیز کا بدلہ تجھے ملنے والا ہے، ہر نیکی کا بدلہ، ہر صبر کا، ہر پریشانی کا، ہر چیز کا بدلہ ہے، کوئی چیز بدلے کے بغیر نہیں۔ یعنی یہ اس لیے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ انسان کی زندگی میں جو مرحلے آتے ہیں، اتار چڑھاؤ، کبھی خوشی کبھی غم، نشیب و فراز کی جو زندگی ہے، اس میں ہر جو دقتیں وہ جھیلتا ہے ہر چیز کا بدلہ ہے، کوئی چیز بدلے کے بغیر نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب بدلے کی بات آ گئی، نیکیوں کی بات آ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اب ایک بہت ہی بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب حساب کتاب کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، حساب کتاب دی جائے گی، اس سے پہلے کی صورت میں باتیں آ گئی تھی، جب حساب کتاب کے لوگ کھڑے ہوں گے تو اس میں ہوگا یہ کہ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی عزت کے طور پر، احترام کے طور پر انہیں ان کی سیدھے ہاتھوں میں یہ اعمال نامے دیا جائے گا، اور اعمال نامے لے کے پڑے گا، اس کی تفصیل ہے دوسری صورتوں میں ہے، تو اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور جس کسی بھی اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے اسے خوش ہو جانا چاہیے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ آسان سوال جواب کا سلسلہ کرنے والا ہے، آسان حساب لینے والا ہے۔ اس وقت مجھے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من نوقش عذب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی سے قیامت کے دن بات چیت شروع ہو گئی، ڈسکشن شروع ہو گیا اللہ کے پاس، تو اس کے لیے عذاب ضروری ہے۔ یعنی بات چیت شروع ہو گئی، تم نے کیوں کیا، کدھر کیا، بتاؤ، تفصیل بتاؤ، یہ جو بات چیت شروع ہو جائے تو اس کے لیے عذاب ضروری ہے، عذاب ضرور بھی ضرور اسے آنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو مائی عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس آیت کو پڑھتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے کسی بھی اس کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دے گا تو اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا، آسان حساب کتاب ہوگا۔ تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ آسان حساب کتاب ہونے کا تو قرآن میں ذکر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حساب کتاب پوچھ تاچھ شروع ہو جائے تو عذاب ہوگا، تو یا رسول اللہ مجھے سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ذالکم العرض، اے عائشہ اس آیت کے اندر جو حساب کتاب کا جو ذکر آیا ہے، یہ حساب کتاب وہ لمبی ڈسکشنز نہیں ہے، لمبی جو ہے گفتگو نہیں ہے جس میں ہر اعمال کے تعلق سے پوچھا جائے گا، نہیں، یہاں پر آسان حساب کتاب کا معنی یہ ہے کہ صرف حساب کتاب پیش کیا جائے گا، عرض پریزنٹ کیا جائے گا، سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کوئی باز پرز نہیں ہوگا، کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ عمل نامے سامنے ہیں، رکھ دیا گیا ہے، پریزنٹ کر دیا گیا ہے، سبمٹ کر دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، اور اسے کہہ دیا گیا کہ تو جا، گرین چینل میں سے نکل جا، بغیر حساب کتاب کے چلے جا۔ تو عزیز دوستو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اسی کو آسان حساب کتاب کہا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کسی کی کتاب کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، یہ آدمی کا حساب کتاب آسان ہونے والا ہے۔ اچھا، حساب کتاب کا آسان ہونا ایک ہے، اور بعض لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے، یعنی عرض بھی نہیں، سیدھے چینل سے نکل جائیں گے، گرین چینل سے نکل جائیں گے، کوئی چیکنگ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون ہوں گے؟ یہ 70,000 ضرب 70,000، 70,000 انٹو 70,000، اتنی بڑی تعداد ہوگی اس امت سے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اچھا جب یہ حساب کتاب آسان ہو جائے گا، جب اسے کہہ دیا جائے گا کہ چلے جا، تو وہ دوڑ کے اپنے جنتیوں میں جا کے شامل ہو جائے گا، اور بڑے خوش و خرم کے ساتھ۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹے گا۔ تو یہاں پر گھر والوں سے مراد کون ہیں؟ اگر کسی کے گھر میں بدکار ہوں، کفار ہوں، کیا ان کے طرف لوٹے گا؟ نہیں، یہاں پر جو گھر والے کہا گیا ہے وہ جنتی ہیں، کیونکہ جنتی کے گھر والے اصل میں جنتی ہیں۔ اگر کسی کا باپ، کسی کی ماں بدچلن گنہگار ہو تو وہ اس کے گھر والے نہیں ہیں، یہ ادھر اشارہ ہے، یعنی گھر والوں کو بدل دیا جائے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے لڑکے کے تعلق سے کہا گیا انہ لیس من اہلک، لڑکا ہے، خونی رشتہ ہے، اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارے خاندان میں سے نہیں، یعنی معنی یہ کہ مومنین کے جو خاندان ہوتے ہیں وہ خونی رشتے پر استوار نہیں ہوتے، ان کا رشتہ ایمانی رشتہ ہوتا ہے، ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھائی ہے جس کا رشتہ ایمانی نہیں ہے، صرف خون کی بنیاد پر کوئی رشتہ ہے، تو یہ اللہ کی نظر میں رشتہ داری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے لوگوں کے پاس لوٹ کر جائے گا بڑے خوش و خرم ہو کر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ایک دوسری آیت میں آیا ہے بِشِمَالِهِ، اگر کسی کے اعمال نامے اس کے بائیں ہاتھ طرف دے دیے جائیں، ایک دوسری آیت میں، اس آیت میں کہا گیا وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے دے دیا جائے گا، جیسے تفسیر روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جو پیٹھ کے پیچھے اعمال نامے دیے جائیں گے وہ بھی اس کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو ہے منظر یہ ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ کو اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا، اور یہ ہاتھ کو پیچھے لے کر الٹے ہاتھ کو، بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس ہاتھ کو توڑ کر پیٹھ میں لگا دیا جائے گا، اور اس ہاتھ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعمال نامہ دیا جائے گا۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے سے اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے. اشارہ ہے ذلت کی طرف، اشارہ ہے رسوائی کی طرف سے اشارہ ہے، انسلٹ کرنا مراد ہے. یہ آدمی اس حق کا بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کے سامنے اس کے اعمال نامے دیے جائیں، چونکہ پورے دغلے کام کرتا تھا دنیا میں، پورے جو ہے یہ جو ہے غلط اس کے کرتوت تھے، تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ بدلے کا معاملہ کیا جا رہا ہے. اس کے اعمال نامے اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب جیسے ہی پیٹھ کے پیچھے اس کے اعمال نامے اس کے ہاتھوں میں پٹخ دیے جائیں گے، ٹھونس دیے جائیں گے، تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور اس کے بعد چیخے گا اے میری ہلاکت، اے میری بربادی. ثبور کہتے ہیں ہلاکت کو، اپنی ہلاکت اپنی بربادی کو بلائے گا، چیخے گا. یہ جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یہ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جب بھی ان پر ضرب پڑتی ہے تو چیختے ہیں، بنبداتے ہیں، اور جب ضرب نہیں پڑتی تو اتراتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کے بعد دہکی ہوئی، بھڑکتی ہوئی جہنم میں انہیں داخل کر دیا جائے گا. حساب کتاب ہونے کے بعد انہو کان فی اہلہ مسرورا. اچھا، یہ جو کافر ہے جو جہنم میں داخل ہوگا، اس تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں میں خوش ہوا کرتا تھا، یعنی دنیا میں اپنے لوگوں کے ساتھ، یہاں پر اپنے جو برے لوگ تھے، اپنے جو ہے ہم پلہ، اپنے جو شائع نشان لوگ جو اس جیسے بدکار تھے، ان کے ساتھ یہ دنیا میں خوش تھا. یعنی یہاں پر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ بدکار ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں ان جیسے ہیں. تو اللہ کے پاس رشتہ داری کا جو معیار ہے، رشتہ داری کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس میں ایمانی رشتہ داری ہی رشتہ داری کہا گیا ہے، اور ایک جو کفار کے جو رشتہ داری ہے اسی کو بھی رشتہ داری کہا گیا ہے. یعنی ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے وہی اصل رشتہ داری ہے. تو یہ جو کافر جس کے اعمال نامے پیٹ کے پیچھے دیے گئے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو غلط سلط کفر کے جو رشتہ دار ہیں، یہ ان کے درمیان بڑا خوش ہوا کرتا تھا، اترایا کرتا تھا، تو بدلہ اسے مل گیا. اچھا، اتراتا کیسا تھا؟ انہو ظن ان لن یحور، اور اسے یقین تھا، یہاں پر ظن سے مراد یقین، اسے یقین تھا دنیا میں کہ یہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، واپس نہیں لایا جائے گا اسے. یہاں پر واپس آنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت لفظ استعمال ہوا عزیز دوستو. عربی زبان میں رجع یرجع کہتے ہیں واپسی کے لیے، اور قرآن میں دوسرے حصوں میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پر دیکھیں لن یحور کہا، رحارا یحورو کہتے ہیں آنے جانے کو، آدمی بڑی تیزی سے آتا ہے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں انہو ظن ان لن یحور. یہ سمجھ رہا تھا دنیا میں کہ یہ واپس نہیں لایا جائے گا. بلا انہو کان بربہ بصیرا، انہو کان بہ بصیرا، ان ربہ کان بہ بصیرا. ہاں یہ جو اس کی سوچ تھی، لیکن اب ہوگا یہ کہ جان لے کہ اللہ رب العزت اس وقت بھی اسے دیکھ رہا تھا. جب اس کے یہ کرتوت تھے، یہ اس کے اعمال تھے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنی کڑی نظر رکھ رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی سرکشی سے نیچے اتر کر نہیں آیا. تو یہاں پر یہ جہنمی کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہی جہنمیوں کے تعلق سے، ان کے کرتوت سے تعجب میں پڑھ کر. فلا اقسم بالشفق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کہتے ہیں عزیز دوستو مغرب سے پہلے جو آسمان میں لالی چھا جاتی ہے، اسے کہتے ہیں شفق. یہ مغرب کے وقت کا جو ہے مغرب کے وقت کے آغاز سے پہلے کا وقت ہے. اور شفق ایک سفیدی کو بھی کہتے ہیں جو صبح کے وقت آتا ہے. تو صبح کے وقت ایک شفق ہے، رات میں ایک شفق ہے جو آسمان جسے ہاریزون کہتے ہیں، آسمان کے افق میں جو مطلع میں جو رنگ نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں عزیز دوستوں شفق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شفق کے وقت جو ہے یہاں پر آسمان ختم ہو کے دن ختم ہو کے رات کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو سلسلہ جو ختم ہو رہا ہے اس کی نشانی کے طور پر جو لالی پیدا ہوتی ہے اسے شفق کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، دن کا ختم ہونا، رات کا شروع ہونا، یہ بہت بڑا میراکل ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قسم اٹھاتا ہے. واللیل وما وسق، اب جب رات پر قسم اٹھاتا ہے جب وہ پھیل جائے، جب وہ پھیل جائے، جب وہ زمین جو ہے آسمانی میں چھا جائے، جیسے کالی چادر پھیلا دی گئی ہو، جب چھا جائے. والقمری
اذا اتسق، اور سورج لپیٹ کر مکمل ہو جائے. اتسق کہتے ہیں لپیٹ کر جمع ہو کے مکمل ہونا، یعنی 14ویں رات کا چاند، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے. عربی زبان میں اس قسم کے چاند کو بدر کہتے ہیں. قمر جو بدر ہے اسے بھی کہتے ہیں، اور جو بدر نہیں اسے بھی کہتے ہیں. تو جب چاند مکمل ہو جائے اسے بدر کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاند کا جو مکمل ہونا، اس سے مہینوں کا پتہ چلتا ہے. اس مرحلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے تاکہ یہ بھی جان لیں کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزوں پر قسم اٹھائی، اور اس کے بعد کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ، اسے کہتے ہیں جواب القسم. قسم اٹھایا گیا کیوں؟ اس لیے، یہ کہنے کے لیے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. ایک دوسری قرات ہے لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. جب لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں آنے والے ایام میں مختلف مراحل طے کرنے ہیں. اونچ نیچ کا دور سامنے آنے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی سنائی جا رہی ہے کہ آنے والے مراحل تمہارے لیے اونچ نیچ ہونے والے ہیں. انکار کرنے والے پیدا ہوں گے، ماننے والے پیدا ہوں گے. تو آگے آنے والی زندگی آپ کی مختلف ہونے والی ہے، یہی ایسے ہی زندگی نہیں رہے گی. ایک معنی ہے اگر آپ ترکبن مراد لیں گے، جو دوسری قرات ہے. ہماری جو قرات ہے جس میں کہا گیا لَتَرْكَبُنَّ سے مراد اے لوگو، تم لوگوں نے دنیا میں آنے سے پہلے یا پھر دنیا میں تمہارے مختلف مرحلے ہیں. ماں کے پیٹ میں مختلف مرحلے ہیں، بوند ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر ہڈیاں ہیں، پھر زندگی ہے، پھر باہر آنا ہے، پھر چلنا ہے، بھاگنا ہے، ہنسنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بڑے ہونا ہے، عقل سوچ بوجھ بڑھنا ہے اور بالغ ہونا ہے، اور پھر نوجوان ہونا ہے، پھر نوجوانی ختم ہونا ہے، ادھیڑ عمر میں داخل ہونا ہے، پھر بوڑھا ہونا ہے، اور پھر آدمی کو ختم ہونا ہے. تو یہ جو مرحلے ہیں، یہ جو مختلف حالتیں، مختلف پوزیشنز ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جیسے چاند کے اندر پوزیشنز ہیں، جیسے رات کے پوزیشنز ہیں، ویسے تمہاری زندگی میں بھی پوزیشنز ہیں، تمہاری زندگی میں بھی مرحلے ہیں، اونچ نیچ کا مرحلہ ہے. اشارہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی میں ہمیشہ کے لیے آسانی نہیں رکھی ہے. کبھی پریشانی آئے گی، کبھی لمبی پریشانی آئے گی، لیکن ختم ہو جائے گی. پریشانی کا عالم بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اللہ کو انتہا یاد کرتا ہے. خوشحالی میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. جب اسے پریشانی آتی ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے نا، اللہ کو بار بار پکارتا ہے، اپنی کمزوری کا اعلان کرتا ہے. اور جب اسے خوشحالی آئے تو اس کے اندر اللہ کی طرف تھوڑی سی بے رخی پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ بھی وہ مومن ہو. اب جو کافر ہوتا ہے وہ تو اتراتا ہے، گھمنڈ میں منڈلاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، طبق کہتے ہیں مرحلے کو، ایک مرحلے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ، اس پر تمہیں چڑھ کر جانا ہے. یہ معنی ہے عزیز دوستوں اس آیت کا. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری حقیقت ہے، زندگی میں اوپر نیچے مرحلے آتے ہیں، یہ مرحلے تمہیں بار بار یہ درس دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک طاقت ہے، تمہارے اوپر اللہ ہے جو تمہاری زندگی کو چلا رہا ہے. تم ہر چیز اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، ہر چیز تم نہیں کر سکتے. تو یہ تمہاری زندگی کے مرحلے تمہیں سکھاتے ہیں. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، گویا کہ شکایت ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اچھا، ایمان تو نہیں لاتے. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کے دل نرم نہیں پڑتے اور یہ سجدہ ریز نہیں ہو جاتے، سجدہ نہیں کرتے. یہاں پر سجدہ ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہاں پر سجدہ کرنا مستحب ہے. ہم چونکہ تفسیر ہے، یہاں پر غیر اللہ کا کلام بھی مکس ہو گیا ہے، تو یہاں پر مستحب نہیں ہے، اگر چاہے تو آدمی کر سکتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو سجدے میں نہیں گرتے. بل الذین کفروا یکذبون، نیچے ہونے کے بجائے یہ جو کفر کرتے ہیں تکبری کر بیٹھتے ہیں، یکذبون جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یدعون، اور ان کے جو اعمال جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر میں سب اللہ جاننے والا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب، عبرتناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یعنی عذاب کی خوشخبری، یعنی گویا کہ ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. جیسے ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ دردناک عذاب تمہیں آنے والا ہے، دردناک عبرتناک سزا تمہیں دی جانے والی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. ہاں، یہ جو خوشخبری ہے، جو دردناک خوشخبری ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اب جو قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ جو نہیں کرتے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو
ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا۔ ایمان اور عمل عزیز دوستوں یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ایمان عمل سے خالی نہیں ہو سکتے، عمل کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، ایک دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ نیک عمل کرنے سے آدمی کی ایمان میں اضافت ہوتا ہے، اضافت ہوتی ہے۔ آدمی کی بدی ایمان میں کمی پیدا کرتی ہے۔ اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو ایمان بڑھتے رہے گا، برے اعمال کریں گے تو ایمان گھٹ جائے گا۔ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اندر اتنے برے اعمال ہو جاتے ہیں کہ ایمان گھٹتا گھٹتا صفر کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد کی جو باؤنڈری ہے وہ نفاق کی باؤنڈری ہے، اور بہت سارے لوگ عمل نہ کرنے کی وجہ سے نفاق کی باؤنڈری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی نفاق میں داخل ہو گیا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا اور جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو عمل اور ایمان، ایمان اور عمل ایک دوسرے میں داخل ہیں، ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ایمان میں عمل داخل ہے، یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو۔ اسی لیے قرآن میں جہاں کہیں بھی کہا گیا ایمان کے ساتھ عمل کو لایا گیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عمل سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں، وہ بہت ہی بڑی غلطی میں ہے۔ سلف الصالحین کا نہج، بڑوں کا نہج، تابعین تبع تابعین کا نہج، صحابہ کا نہج یہ ہے کہ ایمان میں عمل ہے، بغیر ایمان کے عمل ممکن نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے غیر مقطوع اجر ہے۔ غیر مقطوع اجر سے مراد یعنی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالی ختم نہیں ہونے والا اجر دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں اور ہماری دقتوں کو دور کریں۔ اور آپ ضرور ان بیانات، ان تفسیر کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، اسے خوب پھیلائیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اپنے کمنٹس درج کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی سوالات ہوئے ہیں ہم ان قریب ان کے جوابات دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔